حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو مجھے پسند ہے، اور ایک مرأۃ الصالحہ مجھے پسند ہے، اور یہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حالانکہ وہ بتانا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، لیکن چونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ میری بات آپ کی بات کے مخالف نہ آ جائے، آپ کی بات جو ہے میری بات اس کے موافق آ جائے، ہم متحد ہو جائیں، ہماری بات ایک ہی ہو جائے۔ حضور نے 3 چیزیں بتائی۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے، حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہک، میرے محبوب آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی، لیکن یہ 3 نہیں ہے، یہ ایک ہے، یہ 3 نہیں ہے۔ آپ بول رہے اس لیے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 3 نہیں ہے، ایک کیسے؟ آپ بولے میں سمجھاتا ہوں۔ 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہے، 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر بھی کہنے لگے 3 ہی پسند ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن صرف عدد پورا کرنا ہے 3 کا کہ حضور کے ساتھ موافقت ہو جائے، حضور کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا۔ کیا کرنا؟ کس کے چہرے کی؟ آپ کے چہرے کی۔ کس کی زیارت کرنا؟ آپ بولتے نہیں ہیں، آپ کا ذوق جو ہے وہ مجھے بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ کے چہرے کی۔ کس کے چہرے کی؟ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، آپ کے۔ دوسرے نمبر پہ اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا۔ تیسرے نمبر پہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ ایک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور وہ ایک کیا ہے؟ حضور ہے، آپ ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ، لیکن میں عدد 3 کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری اور آپ کی بات میں کبھی مخالفت نہیں آئی، اس لیے اس موقع پر بھی میں چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی بات ایک ہو جائے۔ آپ ہی پسند ہیں، آپ کا چہرہ پسند ہے، آپ پہ مال خرچ کرنا پسند ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، مجھے آپ پسند ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ ہی پسند ہیں۔ سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، خلوت کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، دن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، خلوت کے ساتھی کیسے؟ حضور پاک علیہ السلام کے نکاح میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضور کی خلوت کی ساتھی، وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اس لیے صدیق اکبر جلوت کے بھی ساتھی ہے اور خلوت کے بھی ساتھی ہے۔ جلوت و خلوت کے ساتھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے کتنی محبت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، صدیق اکبر کی ہمیشہ وہی رائے ہوتی تھی کہ جو حضور پاک علیہ السلام نے آرڈر اور حکم جاری کرنا ہوتا تھا۔ تبلیغ میں سروزہ کس نے لگایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جس نے لگایا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر لیں۔ جب امیر صاحب بیٹھتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، امیر صاحب اپنی بات پہلے رکھتے ہیں، یہ جن کا وقت لگے وہ بتائیں، اگر آپ لوگوں نے غلط بتایا تو آپ پہ جرمانہ لگے گا۔ امیر صاحب جب بیٹھتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے تو اپنی بات پہلے رکھتے ہیں یا ساتھیوں سے مشورہ پہلے لیتے ہیں؟ ساتھیوں سے مشورہ پہلے لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کیا کرتے تھے سب سے مشورہ لیتے تھے، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ، سارے اپنی اپنی رائے دیتے تھے۔ حضور کے دل کے اندر جو ہوتا تھا صدیق اکبر وہی بات فرمایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے آپ؟ وہی بات فرمایا کرتے تھے۔ بدر کے قیدی آئے، سب سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے تلوار ہاتھ میں ہو، ہر کسی کا اپنا اپنا رشتہ دار ہو اور اس کی گردن اڑا دی جائے۔
گردن اڑا دی جائے. حضور کے دل میں یہ نہیں تھا. عمر تو ڈائریکٹ جو ہے نا تلوار اٹھا کے کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے, تو ہمیشہ کاٹتا ہے. اس وقت بھی کاٹا کرتے تھے, اب بھی جو ہے نا کہیں اگر عمر کا نام لکھا ہو تو لگتا ایسے ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے, اس کے نیچے سے جو ہے نا دشمن جا نہیں سکتا ہے. عمر کے نام کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کے نیچے سے نہیں جانا ہے, پتہ نہیں لگتا کہ کہیں نیچے آ جائے اور کاٹ دے. عمر تم تو کاٹ دیتے ہو. جب صدیق اکبر کی باری آئی, پوچھا صدیق آپ بھی تو بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. حضرت صدیق اکبر کے دل میں وہ رائے تھی جو حضور کے دل میں تھی. حضور کے دل میں بھی یہی تھا, صدیق کے دل میں بھی یہی تھا. حضور کے دل کے اندر جو تھا وہی بات حضرت صدیق اکبر کے اندر تھی, ان کے دل کے اندر تھی. صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. عرض کرنے لگے کہ جتنے بھی ہیں ان سب سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. حضور پاک علیہ السلام کے دل میں بھی یہی تھا. حضور نے یہی فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ہیں سب سے فدیہ لیا جائے. مقصد کیا ہے؟ صدیق کا مقصد کیا ہے؟ حضور کا مقصد کیا ہے؟ حضور کا مقصد بھی یہ تھا ان پر احسان کریں گے, یہ زندہ رہیں گے, ہو جائے وقتی طور پہ مالی فدیہ دے کے جان چھڑا دے, اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہ ان کی جان بچ گئی, ان کا دل نرم پڑ جائے, یہ بعد میں آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اور پھر بعد میں بہت سارے آئے اور وہ مسلمان ہوئے بھی. صدیق اکبر کے دل کے اندر بھی یہی جذبہ تھا کہ ان کا دل نرم پڑ جائے اور مال دے کے جان بچا لے, بعد میں کلمہ پڑھ لے, جہنم کی آگ سے میں بھی آزاد ہوں, یہ بھی سارے آزاد ہو جائیں. حضرت صدیق اکبر سے حضور کتنی محبت فرماتے ہیں, اور صدیق اکبر حضور سے کتنی محبت فرماتے ہیں, کتنی محبت فرماتے ہیں. اتنی محبت فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی آپ صدیق اکبر کو دیکھیں, حضور پاک علیہ السلام مشکل وقت میں ہوں, صدیق حضور کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور مشکل میں ہوں اور صدیق نہ ہو. سفر ہجرت آپ نے سنا تھا نا, اس میں حضرت صدیق اکبر کیا کر رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, ساتھ جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا صدیق کر کیا رہے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, دشمن دائیں سے آ سکتا ہے میں دائیں آ جاتا ہوں, دشمن بائیں سے آ سکتا ہے میں بائیں آ جاتا ہوں, مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا میں سامنے آ جاتا ہوں, جب دشمن پیچھے سے آنے کا خطرہ محسوس کرتا ہوں یا رسول اللہ دور سے کوئی تیر آئے وہ آپ کو نہ لگے صدیق کو لگے. غار کے اندر جب گئے, غار کے اندر گئے, سارے سوراخ بند کیے, اور سارے سوراخ بند کر کے ایک یا دو سوراخ باقی رہ گئے. ایک سوراخ کے اوپر ایڑی رکھ دی, کالا آیا, کالے نے ڈنگ مارا, صدیق اکبر نے ایڑی ہٹائی نہیں, صدیق اکبر نے ایڑی ہٹائی نہیں. چہرہ متغیر ہو رہا ہے. جب آنسو حضور کے چہرے انور پہ گرے, جب حضور کے چہرے انور پہ آنسو گرے, پوچھا صدیق کیا ہوا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کالے نے ڈنگ مارا ہے, کالے نے ڈنگ مارا ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا, صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا, وہ درد ایسا غائب ہوا کہ کبھی نہیں آیا, ایسا غائب ہوا کہ کبھی نہیں آیا, صرف زندگی کے آخر ایام میں آیا تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مقام عطا فرمانا تھا, اس لیے کہ حضور کے ساتھ موافقت چاہیے, حضور کے ساتھ صدیق اکبر کی موافقت چاہیے. موافقت ہو رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی عجیب موافقت ہے. حضور پاک علیہ السلام کی ٹوٹل عمر ہے 63 سال, حضرت صدیق اکبر کی عمر بھی ہے 63 سال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جاتے ہوئے مسواک طلب کرتے ہیں. صدیق اکبر دنیا سے جاتے ہوئے مسواک طلب کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخر ایام میں اس زہر کا اثر ہوا جو ایک یہودی عورت نے دیا تھا. اس یہودی کے زہر کا اثر حضور کو پہنچا تھا, اور پھر زندگی کے آخر ایام میں اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ میری جو ہے رگے جاں ہیں وہ اس زہر کی وجہ سے جو مجھے اس عورت نے دیا تھا وہ میری رگے جاں کٹ رہی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. صدیق اکبر کے جب آخر کے ایام تھے, صدیق اکبر بھی کہنے لگے کہ وہ مجھے زہر دیا گیا تھا, یا زہر سے مراد یہ ہے کہ جو کالے نے ڈنگ مارا تھا, یا زہر سے مراد یہ ہے کہ
हुजूर को ज़हर दिया गया था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी थे वो शहीद हो गए थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ज़हर दिया गया, सिद्दीक़ अकबर के साथ जो साथी थे वो शहीद हो गए। हुजूर को ज़िंदगी के आखिर अय्याम में उस ज़हर का असर हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को भी आखिर अय्याम में असर हुआ। सिद्दीक़ अकबर भी दुनिया से जा रहे हैं, हुजूर भी दुनिया से जा रहे हैं। हुजूर दुनिया से जाते हुए मिसवाक तलब कर रहे हैं और एक सहाबी के पास मिसवाक थी। हज़रत आयशा ने वहाँ से मिसवाक लेके हुजूर को दी। हुजूर ने फरमाया आयशा मिसवाक सख्त है, आयशा इसे नरम करके देना, और नरम कहीं पत्थर से नहीं अपने दांतों से करना। हज़रत आयशा ने वो मिसवाक अपने मुंह के अंदर डाली और उसे अपने दांतों से नरम किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जा रहे थे मिसवाक तलब की, करीब में एक साथी के पास मिसवाक थी, वहाँ से मिसवाक तलब की, वहाँ से मिसवाक ली और फिर अपने दांतों से नरम करके हज़रत सिद्दीक़ अकबर को दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए, 63 साल उम्र है, और सिद्दीक़ अकबर जब दुनिया से जा रहे हैं उनकी उम्र भी 63 साल है। दुनिया में सारी जिंदगी सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ थे। अब दुनिया से जाने के बाद भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर आज भी हुजूर के साथ हैं और क़यामत तक हुजूर के साथ रहेंगे, कल जन्नत में भी हुजूर के साथ होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपनी जान भी हाजिर है, अपना माल भी हाजिर है, अपनी औलाद भी हाजिर है, अपना सब कुछ लगा रहे हैं, हुजूर के साथ साथ चल रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। और जब गार के अंदर थे 3 दिन ऐसे साथ रहे। किताबों में मिलता है कि उस गार के अंदर जब हुजूर और सिद्दीक साथ थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अनवारात की तजल्लियाँ थी वो तजल्ली और अनवारात हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर भी नज़र आ रहे थे। जब हिजरत करके मदीना पहुँचे हुजूर और सिद्दीक यूँ चल रहे थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का चलना, सिद्दीक उनके हुजूर के साथ साथ चल रहे हैं। लोगों ने देखा कि 2 बंदे आ रहे, इनमें से एक नबी है और एक गुलाम है। अब नबी कौन है, गुलाम कौन है, ये जा रहे हैं, कोई पहचान नहीं रहे। कोई बंदे जिन्होंने हुजूर को अभी तक देखा नहीं है वो आगे बढ़ के हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मुसाफा करते हैं, हुजूर से हाथ मिलाते ही नहीं है। कुछ और आते हैं सिद्दीक़ अकबर से हाथ मिलाते हैं, हुजूर से हाथ मिलाते ही नहीं है। हुजूर चूँकि आका थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर चूँकि गुलाम थे, वो गुलाम थे, हुजूर के गुलाम थे, सारी दुनिया के इमाम थे, सारी दुनिया के इमाम थे, लेकिन हुजूर के गुलाम थे। सिद्दीक़ अकबर दिल के अंदर सोचने लगे कि भाई ये लोग तो हुजूर को पहचान नहीं रहे, इसलिए कि अनवारात तजल्लियात जो हुजूर पर थी वो सारी तजल्लियात जो है वो यहाँ पर भी आ रही हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कंधे पे चादर रखी हुई थी, वो उठे और उठकर, धूप का वक्त था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब हुजूर के ऊपर यूँ चादर की धूप से बचाने के लिए, सारे समझ गए कि जिस पर चादर की जा रही है वो आका है और जो चादर करने वाला है वो गुलाम है, वरना पहचान नहीं रहे थे। ऐसी माइयत, ऐसा ताल्लुक, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई सिद्दीक़ अकबर को तकलीफ दे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नाराज़ होते हैं। इस पर भी एक वाक़या समात फरमाए। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में कोई बात हो रही थी, बात कोई तेज़ हो गई, आपस में नाराज़गी हो गई। हज़रत उमर की आवाज़ ज़रा बड़ी थी, वो जलाल वाले थे, वो ज़रा ज़्यादा बोल गए। सिद्दीक़ अकबर नाराज़ हो गए, चले गए। हज़रत उमर को बाद में एहसास हुआ कि मैंने तो बड़ा गलत किया है, मैंने तो सिद्दीक़ के साथ गलत किया है, चलो मैं चलकर माफ़ी मांगता हूँ। सिद्दीक़ अकबर के पीछे गए, उनके घर पे पहुँचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर पूछा कि भी अंदर है सिद्दीक़ अकबर? जवाब मिला कि नहीं, यहाँ नहीं है। समझ गए सिद्दीक़ जब अपने घर पे नहीं है तो अपने यार के घर पे होंगे। हाय हाय, क्या दोस्ती, क्या यारी है। उमर कहते हैं जब यहाँ नहीं है अपने यार के पास गए होंगे। उमर घबरा गए, परेशान हो गए, अब अल्लाह के नबी को जाकर क्या जवाब दूंगा। गए तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम यूँ सर झुका के बैठे हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब तशरीफ़ ले गए, वहाँ पहुँचे, सलाम किया, होंठों की तरफ देखा तो होंठ नहीं हिले,
ہونٹوں کی طرف دیکھا، ہونٹ نہیں ہلے، سمجھ گئے کہ جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا، اور صدیق نے بھی چہرہ نہیں اٹھایا، حضور نے بھی چہرہ نہیں اٹھایا۔ لگتا ایسا ہے کہ حضور کو پتہ لگ گیا ہے۔ عمر نے صدیق اکبر سے اس انداز میں گفتگو کی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آیا تھا، صدیق اکبر کے گھر گیا تھا تاکہ میں معافی مانگ لوں، تاکہ میں معافی مانگ لوں۔ صدیق اپنے گھر پہ نہیں تھے، یا رسول اللہ وہ تو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، آپ کے پاس آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو پوری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور حضور پاک علیہ السلام رو رہے تھے، حضور رو رہے تھے، اور عمر کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، عمر یہ نہیں کہا کہ صدیق نے غلطی نہیں کی، ہو سکتا ہے صدیق نے غلطی کی ہو، لیکن عمر میری وجہ سے تم صدیق کی رعایت نہیں کر سکتے تھے، میری وجہ سے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ سمجھ گئے عمر کہ صدیق کی رضا کے اندر اللہ کے نبی کی رضا ہے، اگر صدیق ناراض ہو گئے تو مجھ سے اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائے گے۔ اتنا بڑا مقام، اور صدیق اکبر کو حضور سے بھی محبت ہے، اور صدیق اکبر کو حضور کے گھرانے سے بھی محبت ہے، حضرت صدیق اکبر کو حضور سے بھی محبت ہے، حضرت صدیق اکبر کو حضور کے گھرانے سے، اہل بیت سے، آل رسول سے بھی محبت ہے، حضور کے اہل و عیال سے بھی محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ حضرت علی کو سلام کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے، پہل کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہوا کرتے تھے اور جواب دینے والے علی ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور سلام نہیں کیا، حضرت علی آگے بڑھے، حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کو سلام کیا۔ مولا علی سلام کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کھٹکا ہے، دل کے اندر پریشان ہے، ٹینشن میں ہے کہ آج صدیق نے سلام نہیں کیا، لگتا ایسا ہے کہ صدیق مجھ سے ناراض ہو گئے، لگتا ایسا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضور کے پاس تشریف لے گئے، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صدیق ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آج سلام میں پہل نہیں کی، آج سلام میں نے پہلے کیا ہے، صدیق اکبر نے سلام میں پہل نہیں کی، میں آگے بڑھا ہوں، میں نے سلام کیا ہے، کہیں لگتا ایسا ہے کہ صدیق مجھ سے ناراض ہے۔ یا رسول اللہ کہیں صدیق ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ صدیق سے پوچھیں کہیں ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ اتنی فکر ہے کہ کہیں صدیق ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر صدیق ناراض ہوگا تو نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پوچھیں کہ کہیں صدیق ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حضور نے صدیق کو بلایا، صدیق آؤ۔ جب صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے پوچھا کہ آپ علی کو سلام کیا کرتے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں سلام کیا کرتا تھا۔ صدیق تم علی کو سلام میں پہل بھی کیا کرتے تھے؟ جی یا رسول اللہ پہل بھی کیا کرتا تھا۔ آج کیوں نہیں کی؟ آج سلام میں پہل نہیں کی، علی سے ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ علی سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کوئی وجہ تو نہیں ہو گئی؟ کیا وجہ ہے آج سلام میں پہل نہیں کی؟ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا ہے، میں آگے بڑھا اور میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی یہ محل آپ کا ہے، یہ محل آپ کا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ سلام کے اندر پہل کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ علی سے مجھے اتنی محبت ہے، آج علی کو سلام میں پہل میں نہیں کرتا، آج علی سلام میں پہل کرے، جو محل سلام میں پہل کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے وہ مجھے نہ ملے، علی کو مل جائے۔